ہانڈی اور کالا جادو ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ یہ بہت ہی ڈیڈلی کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ گھر میں بہت زیادہ چھپکلیوں کا نظر آنا. میم یہ بتائیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں؟ اور ہم نے اکثر سنا ہے کہ جانوروں کی شکل میں آتے ہیں. ہم نے ایک چیز سنی ہے کہ جن اگر کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا. ایک کیس تھا میرے پاس بلوچستان سے، جس خاتون کو جن سے محبت تھی اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا. لاہور میں کون سی ایسی پلیسز ہیں جو ہانٹڈ ہیں؟ مسجد وزیر خان، حضرت میاں میر اور داتا گنج بخش. خود کو میں نے باقاعدہ ہوا میں اڑتے دیکھا، وہ 7 عربی جن کو، اور میری آنکھوں میں ایسے تھا جسے کسی نے آگ کے گولے رکھے ہوئے ہیں. نظر از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ آن ارتھ. نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتا. شیطان نے پرومس لیا تھا آپ کے ہر بندے کے ساتھ ایک میری اولاد بھی پیدا ہوگی. وہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، ہمارے بلڈ میں ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. ویورز، آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر MPA اور اسپرچول ہیلر سعدیہ سہیل رانا. تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام نور، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، لکنگ گارجیس. تھینک یو سو مچ. سو آر یو. تھینک یو. اچھا میم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ MPA رہ چکی ہیں اور اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے، تو یہ جو آپ نے فیلڈ اپنی سوئچ کی ہے سیاست سے اسپرچویلٹی کی طرف اور اب جنوں کی باتیں بھی بتاتی ہیں، تو کیا سیاست میں پیسے کم پڑ گئے تھے؟ دیکھو، نہ تو میں نے سیاست پیسوں کے لیے کی تھی نہ یہ کام. اچھا، اس میں تو نہ کوئی ہدیہ ہے میرا، نہ کوئی میں چارجز لیتی ہوں، تو اس لیے پیسے کمانے کا تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے. اب جب سیاست آپ ہماری بند کرا دیں گے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ویسے میں بتا دوں تو فار دا لائٹر نوٹ میں کہہ رہی تھی، یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سیاست چھوڑ کر جنات والا معاملہ شروع ہوا. یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے معاملات، اور جو قریبی فرینڈز ہیں، فیملی ہے، ان سب کو پتہ تھا. ایون میرے پولیٹیکل ساتھیوں کو بھی سب کو پتہ تھا. لیکن زیادہ ٹائم کیونکہ پالیٹکس ہوتی تھی، اسی پہ فوکس ہوتا تھا. میڈیا بھی پالیٹکس کے حوالے سے ہی بلاتا تھا. میرا اسی طرح ایک چینل، یوٹیوب کے چینل پہ ہی ایک پروگرام بہت وائرل ہوا، کیونکہ سمیرا تھی، اس نے کیا، اور اس نے کہا کہ آپا میں نے نا پولیٹیکل نہیں کرنا. ابھی تک میں پالیٹکس میں بھی ایز اے MPA بھی تھی اور سب کچھ. اس نے کہا آپا میں آج سے نا ڈفرینٹ کرنا چاہتی ہوں پرسنل لائف کے حوالے سے. اچھا، جب ہم نے پرسنل لائف پہ باتیں شروع کی تو میرے 2 ایکسپیرینس، لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور چیزیں، یہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں. وہ باتیں بالکل نیچرل، ہم دونوں نا صوفے پہ نیم دراز صورتحال میں اتنے ریلیکس موڈ میں تھے کہ شاید ہمارے دماغ سے کہیں نکل بھی گیا کہ ہم کیمرہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے. اب وہ جب انٹرویو آن ایئر چلا گیا، فیو منتھس گزر گئے، میں اپنی لائف میں مصروف، ساری بات ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہ وہ، تو مجھے کچھ فون سے آنے شروع کیے کہ ہم آپ سے ملنا تو مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم نے آپ کا ٹی وی شو دیکھا. اچھا، اب اس ٹائم اتنے شوز ہوتے تھے، پولیٹیکل بھی، یہ بھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر وہ دوبارہ سمیرا مجھے ملنے آئے، کہتے خال آپا آپ کے ساتھ ایک شو اور کرنا ہے. میں کیا ہوا؟ کہتی اس کی ویورشپ تو 6-7 لاکھ کراس کر گئی ہے اور وہ اتنا لوگوں نے پسند کیا. اسی نے شروع کیا میرے ساتھ یہ پرسنل واقعات جو بچپن سے میرے جنات کے معاملے میں اور دیگر، اور پھر اس کے دیکھتے دیکھتے پھر اسی کا آئیڈیا تھا. میں کریڈٹ اس کو اور اس کی ٹیم کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا آپ اپنا یوٹیوب لوگ سننا چاہتے ہیں. میں فیس بک پہ لائیو آئی بھی، وہ تو لوگوں کی ایک لائن لگ گئی سوال و جواب کی، اور یہ پھر وہ چلتے چلتے خود ہی کیسے یہ چیز اتنی بڑھ گئی. اور آج کل کیونکہ سیاست آف ہے تو وہ زیادہ ہی آج کے لوگ سیاست پہ اتنی بات کر بھی نہیں رہے، بالکل سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی آتا بھی نہیں ہے. تو وہ پھر زیادہ تر اب جو لوگ بلانے لگے وہ اسی حوالے سے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ تو اب دنیا سے مجھے کالز کرتے ہیں، ایشوز پوچھتے ہیں، لوکلی بھی آتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ میں بہت عرصے سے کر رہی ہوں. لیکن اب میڈیا پہ اب نظر زیادہ آنے لگا.
میم یہ بتائیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں؟ اور ہم نے اکثر سنا ہے کہ جانوروں کی شکل میں آتے ہیں، بلیوں کی شکل میں، چھپکلیوں کی شکل میں، تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے جنات کا کوئی ایک خاص ایسا میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ حلیہ ہوتا ہے. ہر جنات جیسے انسان ہے اپنے مختلف حلیے پہ، اور اصل شکل میں تو وہ زیادہ آپ کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں. ہاں ان جانوروں کی وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں. اوکے. وہ بھی کچھ جنات کو یہ ہے کہ وہ شکل تبدیل کر سکتے ہیں. وہ حشرات کی صورت میں بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں، جانوروں کی شکل بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، انسانوں کی بھی، انسانوں کے حلیے میں بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس حلیے میں، لیکن سارے جنات یہ نہیں کہ ساری چھپکلیاں جنات ہیں، سارے رائٹ. جانور بلیاں، ایسا نہیں ہے. کوئی ایک آدھ جانور کا آپ یہ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی ایکٹیویٹی بھی آپ کو الگ نظر آئے گی. وہ جس طرح کا ایک جانور عام ریئیکٹ کرتا ہے یا وہ والا نہیں ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ جانور کی ایکٹیویٹی بڑی عجیب و غریب ہے، یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے اس جانور کا. تو پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ مطلب چھپکلی جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے، اس کو ہوش کریں وہ بھاگ جائے گی، یہ کرے گی. لیکن وہ جو چھپکلی میں نے دیکھی ہے وہ تو مقابلہ کرتی ہے. وہ کون سی؟ وہ ایک میرے کزن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. وہ لوگ گھر میں جیسے کوئی چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. اچھا اب یہ چھپکلی صاحبہ یہ تو باقاعدہ مقابلے پہ آ گئیں، اس کو مارے وہ واپس اٹیک بیک کرے، اور وہ باقاعدہ کھڑی رہی اور غائب ہو جاتی تھی. ایک جگہ سے مارا ایک دم ڈس اپیئر، دوسری جگہ پہ ظاہر ہو جاتی تھی. اس طرح پھر مجھے انہوں نے کال کی، ویڈیو کال پہ سارا منظر دکھایا اور بتایا کہ اب ہم کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا اس کو مارے نا، ڈنڈے بنڈے چھوڑ دیں اور آپ سورہ بقرہ لگا دیں یا کل پڑھنا شروع کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کریں، آیت الکرسی پڑھیں، بھاگ جائے گی. اور یہی ہوا. جب یہ آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا گیا تو وہ بھاگ گئی، غائب، مطلب she just disappeared. بالکل. تو پتہ چل گیا کہ وہ نارمل چھپکلی نہیں تھی. اسی طرح کوئی بلیاں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل بلی کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے میم؟ اچھا اس کا دیکھیں، یہ تو آپ اگر ایک نارمل جانور کا بیہیویئر جانتے ہیں. اب میں نے میرے گھر ایک بلی آ گئی. اچھا میرا گھر کافی بلیاں بھی آ جاتی ہیں، میں نے رکھی بھی ہمیشہ. اب ایک اچانک کسی نے مجھے کوئی بلی دے دی گفٹ کہ یہ ہمارے شو روم میں تھی اور یہ بڑی اچھی بریڈ کی ہے، جیٹ بلیک، اور بہت خوبصورت بلی تھی. تو یہ تم رکھ لو. کوئی اس کو مطلب سب کو پتہ ہے کہ میں بلیوں کو ذرا پیار بھی کرتی ہوں، ٹیک کیئر بھی کرتی ہوں. اچھا اب تو میں نے اس کو رکھ لیا. دا ٹائم وہ انٹر ہوئی نا گھر میں، جب میرا اس سے آئی کانٹیکٹ ہوا، میں نے 1000 بلیاں زندگی میں دیکھی ہیں، پالی ہیں، اور اس کی آنکھوں میں جو چمک اور جو پکڑ تھی نا، اچھا اوپر سے وہ اتنی خون خوار تھی، وہ سب پہ اٹیک کرتی تھی، زخمی کرتی تھی، اور باقاعدہ جیسے بلی کو آپ پیار سے کر لیتے ہیں یا ٹیپ، وہ باقاعدہ اگریسولی اٹیک کرتی تھی. اور اوپر ممٹی بنی ہوئی ہے میرے گھر نا، بہت اوپر. اچھا بلی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہے، نارمل بلی جو ہوتی ہے، اور اصل میں جو اچھی بریڈ والی ہوتی ہیں یہ تو ویسے ہی بڑی ہوملی اور بڑی فرینڈلی ہوتی ہیں. یہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ممٹی پہ بیٹھتی تھی. اٹیک اس کا مطلب اس کا گیسچر ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. اور میں نے کہا کہ یہ بلی نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ آئی کین سی تھنگس. اور میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں کرنا، اس کو میں بھیجتی ہوں واپس نا. آپ یقین مانو کہ وہ اس طریقے سے سیڑھیوں پہ سارا دن رہتی تھی، آدھی رات کو نکلتی تھی، اور باقاعدہ جیسے رومز میں سرچ کرتے ہیں نا کون کس روم میں ہے. اور پھر میں نے اس کو مخاطب کیا، میں نے کہا مجھے سمجھ آیا کہ تم کیا ہو اور تم کس مقصد کے لیے آئی ہو، تو میں تمہیں یہاں سے روانہ کروں گی. تو باقاعدہ کھڑے ہو کے جیسے بات کرتے ہیں نا، اس طرح وہ مجھے اپنی ہی زبان میں جواب دے رہی تھی. اور اس کی آنکھیں جو تھی نا، باڈی لینگویج، پنجے اس نے ایسے کھولے ہوئے تھے اور بہت ہی اگریسو تھی. بہرحال وہ تو میرے گھر میں بھی کچھ جنات وغیرہ تھے، وہ جو بڑی پازیٹیو عربی جن، آپ نے بڑی کہانیاں سنی ہوں گی میری، اس کی موجودگی میں تھی. یہ ایک دن بھاگتی ہوئی ممٹی سے اتری ہے ڈر کے، اس کے پورے بال کھڑے ہوئے تھے اور اوپر دیکھ رہی تھی. وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اوپر وہ جن نے اس کو
نکالا اور وہ دروازہ کھولا ہے میں نے, ایسی بھاگی ہے کہ مڑ کر واپس نہیں آئی. تو ایسی چیزوں کے بیہیویئرس آپ کو پتہ چل جاتے ہیں, اینیملس کے بیہیویئرس. تو اس لیے جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. بالکل. اچھا میم یہ بتائیں کہ جن گھر میں چوری بھی کرتے ہیں, کہ چیزیں غائب کر لیتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ کوئی چیز ان کی چوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مے بی یہ جنات نے غائب کی ہو. اچھا, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی نے انٹینشلی اپنے کوئی موکلین کو استعمال کر کے آپ کی کوئی چیز, اچھا چوری کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جنات پہ بھی کچھ رولز لاگو ہوتے ہیں نا, وہ یہ کر دیتے ہیں, مس پلیس کر دیتے ہیں تاکہ آپ خوار ہوں, ڈھونڈتے رہ جائیں, پریشان ہو جائیں. یا پھر کچھ شرارتی چھوٹے جو جیسے جنات کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں, چیزوں کو مس پلیس کر دینا. اگر جنات وہاں رہ رہے ہیں, آپ بھی آگے ہیں, تو وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے چیزوں کی جگہیں بدل دینا, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ نہیں, موسٹلی لوگ ہر چیز جنات پہ ڈال دیتے ہیں. انسان اس پہ زیادہ بڑا کاریگر ہے. چوری زیادہ انسان کرتے ہیں اور ڈال جنات پہ دیتے ہیں. جنات کو مادی چیزوں سے ایز سچ, گولڈ سے یا پیسے سے ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. کسی کا حکم کی وہ کر رہے ہوں, کوئی یوز کر رہا ہے جنات کو, دیٹ از این ادر ایشو. بٹ پرسنلی جنات صرف مس پلیس کرتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے, شرارت پریشانی دینے کے لیے. ادروائز ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اوکے. اچھا میم یہ بتائیں کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہو تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیے, جادو کی کافی ساری علامات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کے اندر مایوسی, سستی, کاہلی, کندھوں پہ اور دل پر بوجھ محسوس ہونا. آپ کے کھانے سے بہت زیادہ بلا وجہ, ایک ہی کھانا گھر میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ کھا رہے ہیں, لیکن کسی ایک ہی شخص کے پلیٹ سے ہمیشہ بال نکلتے ہیں. کپڑوں کا ٹنگتے ٹنگے ہوئے کٹ جانا, غائب ہو جانا, اور آپ پر مایوسی, نماز میں دل نہ لگنا, قرآن کی کرت سن کر گھبراہٹ ہونا, اللہ کی ذات سے مایوس کن باتیں کرنا, رشتوں پہ غصہ آنا, مطلب جو اچھائی کی چیزیں ہیں نا ان کو دیکھ کر کوفت پیدا ہونا, نماز میں دل نہ لگنا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کا بھی دل نہ چاہنا. یہ تمام کیونکہ شیطان آپ کے اندر سب سے پہلے مایوسی, جادو جو ہے نا آپ کو ناکام کرنے کا آسان طریقہ ہے. بالکل. آپ کو مایوس کر دینا, کیونکہ مایوسی کفر ہے. ہم یہ محاورتاً تو بولتے ہیں پر اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے. مایوسی مین خواہ وہ کسی بیماری سے ہو, مالی حالات کو ہو, پرسنل کسی ایشوز پہ, اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, کیونکہ اللہ تو سب کر سکتا ہے, ناممکن سے ناممکن بھی کر سکتا ہے. اور دعا مانگنے کا سلسلہ آپ کا اللہ سے امید کبھی نہیں ختم ہونی چاہیے, اور اس امید آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے, اور پھر جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دل سے کہ میرے رب نے میری دعا ضرور سننی ہے, اور اگر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا ٹائم, اور اس میں میرے رب کو مصلحت معلوم ہے. تو اس لیے یہ تمام اس طرح کی چیزیں, چڑچڑاپن, غصہ آنا, یا کندھوں پہ بہت بوجھ محسوس ہونا, سوتے ہوئے سینے پہ بوجھ محسوس ہونا, اس طرح کی علامات, آپ کے کام ہوتے ہوتے رک جانا, کاروبار آخری آپ اپنے ہر چیز ہو جاتی ہے, لاسٹ پوائنٹ پہ وہ کام کا رک جانا, رشتہ ہے, جاب ہے, نوکری ہے, رزق کی بندش ہوتی ہے, گھر میں بہت زیادہ چھپکلیوں کا نظر آنا, اور گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح کا اضطراب کی کیفیت پیدا ہونا. یہ سب ایک بنیادی ریزنز ہیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ کن چیزوں پر جادو ہوتا ہے, کیونکہ اکثر بال اور ناخن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ایسے ہی نہیں پھینک دینا چاہیے. اچھا تمہیں اگر نور, آپ تو خیر بہت چھوٹی عمر کی بچی ہو, ہم نے جو دیکھا ہے, آپ نے نہیں, آپ کی نسل نے وہ شاید چیز نہیں دیکھی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بڑی بوڑھیاں, بزرگ, ہمارے مائیں ہمیں کیا کہتی تھیں کہ ایک تو اکثر جو شیشہ ہوتا تھا اس پر ایک لفافہ لٹک رہا ہوتا تھا جس میں کنگھی کر کے بال اس میں جمع کیے جاتے تھے, اور وہ جب اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا, اس کو دفنا دیا جاتا تھا یا بہا دیا جاتا تھا. دوسرا, نیلز کاٹ کے جگہ جگہ پھینکنے کی اجازت نہیں تھی, ایک جگہ بیٹھ کر ناخن کاٹیں اور ان کو بہا دیں یا دفنا دیں. اچھا, بالوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا, اب پتہ نہیں یہ ٹوٹکا ہے یا اس میں کینچی سے کاٹ دینا, تھوک پھینکنی 3 بار, تاکہ اس جو تھوک پھینکا ہوا بال ہے اس پہ جادو نہیں ہوتا.
اچھا یہ میں اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے بڑوں کو کہتے سنا ہے، میں نے خود اس پہ سچ کوئی تحقیق کی نہیں۔ اور دوسرا آپ کا استعمال شدہ کپڑا، آپ ہم فرینڈ ایک دوسرے سے کپڑے، آپ یہ دیکھیں ایک تو اپنی تصاویر۔ اچھا آج سوشل میڈیا نے اس چیز کو، جادو جتنا عام ہو گیا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے، نظر کی بھی اور جادو وغیرہ کی بھی۔ آپ کو پہلے تصاویر چاہیے ہوتی تھی، اب تو آپ کسی کا بھی سوشل میڈیا کھولیں، جتنی چاہیں تصویریں لے لیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نظر کے لیے بھی لوگوں کی، آپ دیکھیں آج کل پرسنل لائف، میرڈ لائف، بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، نیا گھر لیا ہے، کاروبار شروع کیا ہے، اور ہم اس کو ویکیشنز پہ گئے ہیں، ہم اس کو اتنا گلیمرائز کر کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے والی نظر، آپ کو کتنے کا کوئی آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اگر 10 لوگ خوش ہوتے ہیں تو 20 لوگ ایسے ہوں گے وہ حسد کریں گے، کہیں گے یہ تو ہر ویکیشن پہ وہ جا رہے ہیں، یہ تو عیش کر رہے ہیں، وائی دے آر سو ہیپی، وائی دے آر، مطلب ساری پیسہ انہی کو کیوں مل رہا ہے، ساری اپرچونیٹیز انہی کے لیے کیوں ہیں، کیا ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ تو اس ڈیزائنر کا ہے، یا ماشاء اللہ ہمارے گھر اولاد نہیں ہوتی اور ان کے گھر تیسرا بچہ ہو گیا یا دوسرا ہو گیا۔ یہ ایسے عناصر ہیں اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، تو اس کے ساتھ پیدا کیا ہے ایک ہمزاد، جو شیطان نے پرومس لیا تھا کہ آپ کے ہر بندے کے ساتھ ایک میری اولاد بھی پیدا ہوگی، آدم کے ساتھ، جسے ہم عربی میں کریم کہتے ہیں اور ہمزاد کہتے ہیں۔ اچھا وہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے اور ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے بلڈ میں ہمارے ساتھ ہے، تو وہ تو کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا آپ کو بہکانے کا، بھڑکانے کا، ان چیزوں کا۔ تو وہ جب کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے تو حسد کا جذبہ، نظر کا یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ میں سمجھتی ہوں اپنی پرسنل لائف، فیملی لائف، کوئی اچھا میسج ہے شیئر کر لیں، کوئی اچھی بات شیئر کر لیں، لیکن اپنی پرسنل لائف کو، اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگیں، آپ رشتے کی بات ہے کوئی بھی، اس کو اپنے منصوبے کو چھپا کے رکھو جب تک کہ وہ پوری طرح ہو نہ جائے۔ نظر سے بچنے کے لیے، نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتا ہے۔ اور بلکہ نور میں آپ کو، آپ کے تھرو آڈینس کو آپ کی یہ بتانا چاہتی ہوں، ہم جادو بہت کرتے ہیں۔ میں نے جادو تو بہت کم کوئی جادوگر رہ گیا جو اصل جادو کرنا جانتا ہے۔ کالے جادو کے کچھ ٹوٹکے سنے ہوتے ہیں کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کو پھر پلٹ کے پہلے ریلیف دیتے ہیں، پھر پلٹ کے بلاتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں۔ لیکن نظر، the most خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے، اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ مرچے مار دیں، یہ نہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، آپ صبح اٹھتے ہی ان آیات کو دم کریں۔ آیت الکرسی ہے، تینوں چھوٹے کل ہیں، سورہ اخلاص ہے، فلق ہے، ناس ہے، اور سورہ کوثر ہے جو دشمنوں سے آپ کو بچاتی ہے، نظر آپ لگنے سے بچاتی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یا ان مخلوقات کے لیے اپنا حصار کریں اور اپنی اس خود نمائی کی عادت کو کنٹرول کریں، اور اپنے آپ کی چیزوں کو جتنا ہڈن رکھیں۔ کتنے کے لوگ ہیں جو اصل جادو جانتے ہوں گے، زیادہ تر تو بابے یہ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، چند ایک جنتر منتر یاد کر کے کچھ لوگوں کو خود ہی پریشان کرتے ہیں، پھر ریلیف دے کے خود ہی دوبارہ بلانے کے لیے پریشان کرتے ہیں، اور اس طرح کی مس یوز بھی ہوتا ہے۔ لیکن جادو اگر ہو تو میں نے لوگوں کے گھر بھی اجڑتے دیکھے ہیں، زندگیاں جاتی بھی دیکھی ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان قرار دیا ہے، لوگوں کو طاقت دے کے آزمانے کے لیے۔ یہ آزمائش ہے کہ ہم اپنی بری طاقتوں کو، اچھی چیزوں کو کس حد تک مس یوز کرتے ہیں۔ بہرحال، اور نظر جو ہے میں تو آپ کے تھرو آپ کی آڈینس کو، اور جو بھی جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے اور آواز پہنچے، کہ ہم نظر کو اگنور کرتے ہیں اور ایزی لیتے ہیں۔ نظر از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ آن ارتھ۔ میں نے جو دیکھا نا، کوئی اسلحہ وہ کام نہیں کر سکتا، کوئی جادو وہ کام نہیں کر سکتا جو نظر کرتی ہے۔
اور نظر کے حوالے سے کتنی دعائیں قرآن میں بتائی گئی ہیں. آیت الکرسی لے لیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر دشمنوں کے لیے، اور اس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ تمام چیزیں اور طریقہ ہے نظر کے لیے بھی کہ آپ اور ہم بہت آسانی سے آج کل اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. ہماری بہت زیادہ دکھاوا ہے، ہماری شادیاں ہیں جس میں ہم اتنا اس کو گلیمرائز کرتے ہیں کہ لوگ رشک سے دیکھتے ہیں، کوئی حسد سے دیکھتا ہے، کوئی تکلیف میں دیکھتا ہے. تو وہ چیزیں پھر ریٹرن ہوتی ہیں نظر کے حوالے سے. تو اور میں نے بہت لوگوں کی زندگیاں نظر سے افیکٹ ہوتی دیکھی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ایوائڈ کریں. سوشل میڈیا کو اپنی ذاتی زندگی کو خدا سوشل میڈیا سے دور رکھیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ ہانڈی اور کالا جادو ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ بڑا گہرا ریلیشن ہے. کالے جادو کی ٹرم ہے ہانڈی چڑھانا. یہ بہت ہی ڈیڈلی کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ یہ جس انسان کی نیت کر کے چڑھائی جاتی ہے، نعوذ باللہ اس انسان کی زندگی لینے کی خاطر چڑھائی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے. میں پھر کہوں گی کہ زندگی کا مالک صرف میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، لیکن اس بندہ جو بھی مرتا ہے وہ تو اپنی جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ مرتا ہے، لیکن ذمہ یہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے وہ برا عمل کرتے ہیں اور ان کی انٹینشن، ان کی نیت اس کو مارنے کی ہے، تو وہ کھاتے میں تو ان کے جاتا ہے. لیکن ہے کہ اس کو کرنے والا کالا جادو کرنے اور کروانے والے جہنمی ہیں، دارا اسلام سے خارج ہے. جو لوگ یہ کرواتے ہیں اپنے دنیاوی ٹیمپریری فوائد کے لیے، وہ یہ سوچ لیں کہ اس کا انجام بہت ہی دردناک اور برا ہے. بالکل. بہرحال میں نے تو انٹرسٹنگلی ایک میں بات بتاؤں، مجھے میرے ایک بزرگ ہے، میں ان کے پاس بیٹھی تھی تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا یہ ذرا گوگل کرو یہ ویب سائٹ. جب میں نے کی تو وہ دیکھا وہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس میں کالے جادو بتایا گیا ہے کرنا کیسے ہے، اور اس عمل کے لیے یہ کر لیں. وہ لینگویج لکھی ہے، ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہے. میں تو پریشان ہو گئی کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو جادوگر بنا رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ سے جادو ڈھونڈ کے آپ جادو کر دیں، کسی کی زندگی کو افیکٹ کر دیں. حالت خاصی گمبھیر ہے. اور یہ ہانڈی وغیرہ والا جو سلسلہ ہے، اس سے میں نے لوگوں کو بہت جاتے بھی دیکھا ہے. بیٹھے بٹھائے ایک شخص کو دانے جسم میں نکل آئے، پھوڑے نکل آئے، جسے ہم اردو میں پھوڑے اس لیے پنجابی کا ایک عام فہم الفاظ ہے، تو کہتے ہیں یہ کون سے جی کینسر دے پھوڑے نے. انہوں کو ڈاکٹر اب پتہ چلا جی سارے لیب ٹیسٹ کلیئر، ہر چیز. اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ جادو کے تھرو، کالے جادو، اس کی ہانڈی چڑھا دی گئی ہے. تو اس طریقے سے میں نے ہوتے دیکھا. میری ایک بہت پیاری اور میری بیسٹ فرینڈ تھی، وہ اسی قسم کے جنات اور اسی قسم کے جادو سے 8 مہینے میں نے اس کو دنیا سے جاتے دیکھا، اور تڑپ کے بہت تکلیف کے ساتھ. لیکن جیسے ہی مطلب وہ میرے جیسے ڈیل ڈال کی تھی، لمبی اونچی چوڑی، لیکن وہ بیماری میں 8 مہینے میں وہ اتنی سی رہ گئی تھی، آپ جیسے وزن کی ہو گئی تھی. مطلب جو آپ کا میرا کر لیں اگر آپ جیسی پتلی دبلی دھان پان سی ہو گئی تھی. دا ڈے شی ڈائٹ، اور ہم نے اس کو جب غسل دیا ہے تو وہ اگین واپس پہلے کی طرح میری طرح ہو گئی. اب اس سے بڑی کیا آپ کو اس چیز کی دیں. اسی طرح ایک بچی کا انتقال ہوا تھا، اس کپل پہ جادو تھا کہ ان کے گھر اولاد نہ ہو. اب وہ کپل کا واقعہ دیکھ لیں کہ ایک لڑکے کی منگیتر تھی فیملی میں، بھئی وہ وہاں نہیں ہو سکا، فیملی کے کوئی ایشو تھے، کسی اور لڑکی سے شادی ہو گئی. اب جو اس کی اولاد ہوتی تھی نا 4-5 مہینے کی ہوتی تھی، تو وہ بچہ ایک دم روتا تھا، اسے کچھ جیسے اس کا سانس رک رہا ہے. اور جب ہاسپٹل لے کے گئے اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی نے گلا دبا کے مارا ہے. یہ تو انہوں نے پولیس کیس کر لیا. انہوں نے کہا یہ تو، وہ کہہ رہے میرے پاس لیٹا تھا، میں پاس بیٹھی ہوں، اس نے 2 جھٹکے سے لیے اور اس کا ایک دم رنگ نیلا ہونا شروع ہوا ہے. جب پتہ چلا کہ وہ جادو کے تھرو ان لوگوں نے کوئی ایسا جادو کروایا ہوا ہے کہ ان کا بچہ کوئی زندہ نہ رہے، 2 بچے اس طرح کے. پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، وہ سمندر کراس کر جائیں، اور بچہ جب تک
साल से ऊपर का ना हो जाए आपने नहीं आना। उन्होंने किया, बच्ची साल की 9 महीने की हुई, लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़ी सी छोटी छोटी थी। आप जब इनको कोई फैमिली इशू आ गया, इनको वापस आना पड़ा, और आके इस बच्ची के साथ भी एग्जैक्ट वो हुआ, और बच्ची का इंतकाल हो गया। अच्छा, हम सब लोग पहुँचे इंतकाल पे। जैसे ही उस बच्ची का इंतकाल हुआ, उसको गुस्ल दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई, वो बिल्कुल डिफरेंट, कम्प्लेक्शन चेंज हो गई, लगता ही नहीं था ये वो बच्ची है। और फिर उसके बाद उन्होंने तहैया कर लिया। देन 1-2 बेटियां उसके बाद हुई, जो वो फिर बाहर ही रहे, उन बच्चियों को लेके यहाँ नहीं आए। बाकायदा उनके ड्राइंग रूम की लगी हुई तस्वीरें गिरना शुरू हो जाती थी जब बच्चे की पैदाइश होती थी। कुछ इस तरह का मामला कि लोग इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के इवज़। बल्कि मेरी एक बहुत प्यारी आंटी थी, माओं की तरह, माशाल्लाह सेहतमंद, बहुत फुल ऑफ लाइफ, ना कोई ऐसी एज थी। तो मुझे कहती हैं, बेटा मुझे ना एकदम से मेरे जिस्म से ताकत निकल गई है, और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश को कुछ हो रहा है मुझे, तो मुझे दम करो। अच्छा, अब मैंने उनको जैसे ही दम शुरू किया ना, अब मेरे आँखों के आगे एक वीरान कब्रिस्तान और एक धूल, मतलब तो एक कब्र बनी हुई, और जब मैंने उस कब्र पे कुतुबे पे देखा तो उनका नाम था। मैंने एकदम दम कंप्लीट किया। मैंने उनकी बेटी को कहा कि ये मामला गड़बड़ है, इनका इलाज करवाना होगा रूहानी। इनका मामला किसी ने, अब विदाउट एनी डिजीज़ वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। वो लोग, होता है कि वो बेटी बेचारी ने तो अपने से एफ़र्ट की, लेकिन बाकी भाई बहन इतना बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों पे, और वो डॉक्टर भी हैरान थे कि इनको हो क्या रहा है, खाना पीना क्यों छोड़ रही हैं, कि ये क्यों कर रही हैं। ये बता रही हैं कि मेरे जिस्म में ताकत। ज़िंदगी से एकदम उनमें मायूसी आ गई। खुशबाश, सब बच्चे सेटल्ड, प्यार करने वाले, लेकिन हमारे हाथों में चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को अक्सर लोग नॉन सीरियस लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह ये हांडी जो है ना, ये हांडी चढ़ जाए तो ये बहुत सी, लेकिन कोई साहिब इल्म जिसने बाकायदा इस पे इल्म हासिल किया हो और इसके तोड़ के लिए रूहानी मामलात का, तो वो इसका तोड़ कर सकता है, और अल्लाह के कलाम से ही इसका तोड़ है। बिल्कुल। मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताएं अपना जो आपने आज तक कभी शेयर ना किया हो। अच्छा, ये तुमने बड़ा गड़बड़ सवाल कर दिया। क्यों बाकी मैम? सबने मुझसे लड़ना है कि आप नूरुल सहर को क्या बताई हैं जो हमें नहीं बताया। अच्छा, ये कैसा वाक़या है, बल्कि मैंने अपने इस टाइम मैंने अपने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ। ओके। तुम्हारा लगता है मुझे पहले ऑन एयर हो जाना है। ये मेरा कज़न है, फुफाजाद भाई, वो उसका एक दोस्त, वो लोग कहीं मेरे घर के नज़दीक ही थे, तो मगरिब का टाइम हो गया, तो उसके दोस्त ने कहा कि यार कहीं नमाज, जमात शायद निकल गई थी, तो उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं। तो थके भी हुए थे सुबह से, तो मेरे कज़न ने कहा कि मेरी बहन का घर बिल्कुल साथ है, यहाँ चलते हैं, नमाज भी पढ़ लेंगे और चाय भी पी लेंगे। अच्छा, वो लोग आए। अच्छा, उसका जो दोस्त था वो काफ़ी कम उम्र था, मतलब लेट 20s में समझ लें, या अब वो आए हैं, चाय शाय पिलाई, सलाम दुआ हुई। अच्छा, मुझसे मेरे कज़न ने उस दोस्त का ज़िक्र किया हुआ था, क्योंकि उसके साथ कुछ जिन्नात के मामलात थे। मतलब आप सुनकर बड़ी हैरत होगी कि उसकी बीवी ही जिनज़ादी थी। सच में? हाँ, उसको उसने मलेशिया में ढूंढा था और बताया था कि मैं तो इतने 1000 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये कैसे पॉसिबल है मैम? ये हो सकता है, बिल्कुल। जिन्नात फीमेल से भी औलाद भी होती है लोगों की जिन्हों से। ओके। ये एक हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता था कि वो जिन्नात से वाकिफ़ है। उसको भी मेरे कज़न ने बताया हुआ था कि मेरी भी जिन्नात के हवाले से। अच्छा, अब उसको था कि मैं ज़रा इसको आज़माऊँ कि इसको कितना पता है जिन्नात का, वाक़ई पता चलता है कि ऐसी। बहरहाल वो चाय वगैरह हमने पी, नमाज़ पढ़ने के बाद, तो वो मुझे कहता है, सादिया आपी, मैंने सुना है कि आपको पता चल जाता है जिन्नात जहाँ मौजूद हो। मैं हंस के कहा, मैं कहा हाँ, तुम तो रहते हो, तो मुझे क्या पूछ रहे हो।
कहते हैं मैं अगर आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहूँ, क्या हर इंसान के अंदर एक इंटरनल आय होती है, किसी की बहुत कम परसेंटेज होती है, किसी की ज़्यादा, तो उसको ये देखने की सलाहियत अल्लाह ने सबको दी है, लेकिन हर एक की एक परसेंटेज मुकर्रर है कि वो कितना देख सकता है। और ये जो लोग हैं ये अपनी रियाज़तों से, मुराकबों से, चिलों से वो बढ़ाते हैं थर्ड आई ताकि थर्ड आई को उसका विजन बढ़ाते हैं। मुझे उसने कहा कि मैं अभी आप इस रूम में कुछ जन्नात हाजिर करता हूँ, आप मुझे बता डिफरेंट लोकेशंस पे आप मुझे बताएंगी कि वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। अच्छा, मैंने कहा कर दें। मैं कहा देखो, मुझे हर चीज़ अल्लाह की तरफ से नेचुरली होती है, मैंने कोई चिले नहीं काटे, मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैं कोई अमल नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे अगर नेचुरली अल्लाह की तरफ से पता चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं पता चला तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो मैं तो कोई दावेदार ही नहीं हूँ। तो बहरहाल उसने ऐसे किया कि 3 जगह पे खड़े कर दिए जन्नात। अब वो मुझे कहता है कि और मैंने उसको एग्जैक्ट तीनों लोकेशंस बता दी, तो देन ही रियलाइज, उसने कहा आपकी इंटरनल आए तो माशाल्लाह। कहता है शायद मैं आज आपको 1-2 अपने एक्सपीरियंस ऐसे करवाऊँ कि आपके इंटरनल आए और खुल जाए। मैं को कुछ ज़्यादा ही ना खोल देना, आगे इतनी चीज़ें नज़र आती हैं फिर तो मैं यही चीज़ें देखती रहूँगी, बाकी काम भूल जाऊँगी। अच्छा, उस पे क्या हुआ, मीनवाइल मेरे कज़न के फ़ोन पे मेरे दूसरे कज़न हैं यूके में थे, उनको कॉल आती है। अच्छा, ये जो था ना लड़का, ये ट्रीटमेंट भी कर देता था इस तरह के, इसी बिना पे उनको नहीं पता था ये मेरे घर बैठे हैं, क्या सूरत हाल है। उनको कॉल आई कि मुझे ना शदीद मैदे में ना ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आग का गोला रख दिया है, बहुत तकलीफ़ में हूँ, अपने दोस्त से पूछो। उन्होंने कहा मेरे साथ ही बैठा है। तो उसने कहा अच्छा आप फ़ोन पे इनको कहें और रहें, होल्ड पे रहें, मतलब ऑनलाइन रहे, बात करते रहें और साथ साथ मुझे बताते रहें क्या फीलिंग्स हो रही हैं। मुझे इसने कहा कि चलना है मेरे साथ इस रूहानी सफ़र पे। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा अगर मैं चल सकती हूँ तो वाई नॉट। कहता बस आपने आंखें बंद करनी है, नहीं खोलनी जब तक मैं ना कहूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं। 2 मिनट बाद मंजरनामा बदल गया। मैं अपने उस कज़न के घर यूके में उस लड़के के साथ, मैं उसका नाम कसदन नहीं ले रही, खड़ी थी। तो उसने, मेरे कज़न फ़ोन पे बात कर रहे हैं मेरे दूसरे कज़न से। उन्होंने ऐसे हाथ से ना, जैसे सीना ऐसे हाथ से दिखाया, तो बाकायदा मैदे वाली जगह पे वैसे ही लग रहा था कि आग का गोला है। और उसने कुछ पढ़कर ऐसे हाथ फेरा तो वो एकदम आग धीमी होके ठंडक सी, जैसे नहीं हल्का सा पानी और बर्फ़ सी आ जाती, वो उस तरह की फीलिंग हुई। उसने ऐसे हाथ करके उनका वो बंद किया और मुझे कहा कि मुझे उसने पहले ही कहा जब जाओ तो इर्द गिर्द की चीज़ें देखना क्या क्या पड़ी हुई हैं। मैंने देखा सोफ़ा किस में बैठे हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, क्या क्या चीज़ें। तो अभी वो होल्ड पे बात ही कर रहे थे, तो हम वापस उनसे कहा आंखें खोल लो। तो अब वो कहते हैं कि अब पूछें क्या फीलिंग है। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ़ डाल दी है उस आग में। फिर मैंने फ़ोन पकड़ लिया। मैं कहा आपने भाई ये कपड़े पहने हुए हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा आप इस कलर के सोफ़े, मैं उस घर में कभी भी नहीं गई हुई, ये मैं यूके जब गई थी उससे ये बाद में ये लोग शिफ्ट हुए थे वहाँ। मैं कहा आपकी टीवी लॉन्च में टीवी यहाँ पड़ा है, ये चीज़ें। अब वो हैरान परेशान कि वीडियो कॉल भी नहीं थी कि चलो। वो कहते ये कैसे पता है? मैं कहा कुछ नहीं, उनको तो नहीं बताया, पर उनको रिलीफ हो गया। तो कहता कैसा रहा? मैं कही तो पढ़ा ही आपने मेरा, कहता इससे आपकी इंटरनल आय और खुलेगी। अच्छा, अब उसके बाद ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मेरे कुछ दिन पहले पैसे चोरी हुए थे बैग में से, तो उसने मुझे वो मंजरनामा दिखा के चोर भी दिखा दिया। कहते ये कल आपके पैसे वापस रख देगा, और वो हुआ। कल अगले दिन मेरे पैसे वो वापस आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे कहा कि कोई ऐसी, मैंने उससे कहा कि तुम किसी जो इंसान चला गया हो, उसको आपको मिलने की हसरत हो और आप ना मिले हों, उससे कोई मुलाकात का रूहानी तरीका हो सकता है, क्योंकि रूहें जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से आती हैं। तो वो मुझे उसने कहा कि ये होता बड़ा डेंजरस है, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी की, मैं क्या क्योंकि मेरी जो वालदा जिन्होंने मुझे पैदा किया था, मैं बहुत छोटी थी, वो पहले अलहदगी हो गई, फिर वो उनका इंतकाल हो गया, और वो बड़ा याद करती दुनिया से गई, लेकिन हम मिल नहीं सके थे। और जो अब
جن کا انتقال ہوا ہے وہ والدہ جنہوں نے ہماری پرورش کی. میں نے کہا مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے, دیکھنے کا. اچھا مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کی تدفین کہاں ہے, وہ کون سے قبرستان میں ہے, کیا کچھ نہیں پتہ تھا مجھے اس حوالے سے. تو اتنے میں مجھے اس نے کہا کہ یہ تم بہت مشکل کام کرا رہی ہو, پر میں تمہارے ساتھ وہ عربی جن تمہارا بھیجوں گا. اس کو اس عربی جن کے حوالے سے اس کا نام پتہ تھا, اس کی عمر پتہ تھی, اس کا پورا حلیہ پتہ تھا, کیونکہ وہ میرے سوا کسی کو نہیں پتہ تھا. اس نے کہا وہ تمہارے ساتھ جائے گا, لیکن تم آنکھوں پہ تمہیں بہت زیادہ جلن اور گرماہٹ فیل ہوگی, تم نے آنکھیں نہیں کھولنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہتا اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا اور وہاں ٹائم نہ لگانا, کہ یہ بہت مشکل عمل ہے. اور یہ جو ہے نا, اچھا اب میں نے دیکھا کہ خود کو میں نے باقاعدہ آنکھیں بند کر لیں, ہوا میں اڑتے دیکھا وہ 7 عربی جن کو. اب ہم جس قبرستان میں اترے تو وہ تھا یہ میانی صاحب کا قبرستان. وہاں ایک قبر کے سامنے ہم اترے اور اس پر میری والدہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو ایک دم والدہ کی ایسے جیسے روح سلور اور وائٹ کپڑوں میں, بہت ہی خوبصورت وہ تھیں بھی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, اور وہ بالکل ینگ ایج میں اور وہ قبل عباس میں. تو میں نے نا ان کو ایسے جیسے حق کیا, انہوں نے مجھے حق کیا. اب میرا دل نہ چاہے کہ میں ان کو چھوڑوں, اور میری آنکھوں میں ایسے تھا جیسے کسی نے آگ کے گولے رکھے ہوئے ہیں, اور اتنی جلن. میرا دل چاہے کہ بس آنکھیں کھولوں, لیکن اس نے سختی سے, اور مجھے اس نے نا کچھ ہی سیکنڈ میں کہا کہ بس پیچھے واپس. تو اور میرا دل نہ چاہے, مجھے کوئی ایک خاص خوشبو تھی جو ان کے پاس سے آ رہی تھی. اب پھر انہوں نے مجھے, اس نے جن نے اشارہ کیا کہ سیپریٹ ہو جاؤ. میں ایسے پیچھے ہٹی تو وہ واپس اندر چلی گئی. مجھے اس نے یہاں کہا کہ آنکھیں کھول لو. وہ میں نے پانی پلایا, میں بہت جذباتی ایموشنل بھی تھی. وہ خوشبو میرے پاس سے آ رہی تھی. میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا. میری بیٹی نے بھی کہا کہ آپ کے پاس سے یہ خوشبو آ رہی ہے اس طرح کی, کہ وہ میرا نہ وہ کوئی پرفیوم تھا, نہ وہ میں نے ایسا کوئی دیکھا نہ. بہرحال اس کے بعد تو اس کے پیچھے کافی لوگ پڑ گئے کہ یہ کرو. اس کے جنات نے کہا کہ یہ آپ کو الاؤ نہیں ہے, آپ نے بہت چیزیں کر لیں, اب رپوش. وہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد رپوش ہو گیا. پھر وہ پتہ نہیں چلا کہاں گیا وہ جن, وہ لڑکا. اچھا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے, ایک ایسا اس نے مجھے کہا کہ اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کے انٹرنل آئی اور زیادہ اوپن ہو جائیں گے, اور آپ کو اور سی چیزیں, اور حقیقت ہے اس کے بعد ایسا ہوا. لیکن وہ ایکسپیرینس, وہ چیز میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی. وہ امی کو پھر میں نے جب پتہ کروایا, امی میانی صاحب کی قبرستان میں وہی قبر تھی. اچھا. کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں دبئی ہوتی تھی جب وہ امی کا انتقال ہوا ہے. ان کی کیونکہ ایک اور شادی ہو چکی تھی, بچے تھے, تو ہمیں کسی نے انفارم ہی نہیں کیا. میرا دبئی کا تو کوئی کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں تھا کسی کے پاس. تو یہ اس طرح کا معاملہ. بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں نے کبھی, کیونکہ میں آئی تھنک مجھے یہ واقعہ بہت پرسنل لگتا ہے, اور پتہ نہیں لوگوں کا اپنا سوچ ہوتا ہے. نور, کوئی لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کئی واقعات کو خود ہی رونما کرتا ہے لوگوں پہ کچھ چیزیں اشکارا کرنے کے لیے. سب کچھ ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں میں نے اپنی زندگی میں جو بظاہر ناممکن لگتی ہیں, اپنی زندگی میں ممکن ہوتی دیکھی ہیں. 2 بار مجھے بھی زندگی ملنا, ایک موت کے بعد میڈیکلی ڈیتھ ڈکلیئر ہو کے, تو یہ بھی اللہ نے کیا نا. میری کیا اوقات ہے. یہ کیا واقعہ میم, یہ شیئر کریں. یہ واقعہ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے. یہ بھی شیئر کریں. اصل میں اتنا شیئر کر چکی ہوں, چلو تمہارے ساتھ بھی تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں شارٹلی. میرا نا ایک بار تو بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں میرا اپینڈکسائٹس پھٹ گیا تھا, اور 72 گھنٹوں تک ڈائگنوز نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے میں بالکل, میری پوری جسم میں زہر پھیل گیا, لاش کی طرح میں بالکل پھول گئی. اور 2 بہت بڑے ہاسپٹل, جن کا میں نام نہیں لوں گی, ان میں مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا گیا. اور میرے والد صاحب ان دنوں کراچی تھے. میرے والد کی میری طبیعت خرابی کا ان کو بتایا جا چکا تھا, وہ راستے میں تھے, اور جب ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تو پھر گھر لے آئے. 2 ہاسپٹلز نے کیا. تو
پھر وہ جنازے کی چارپائی پہ وہ جیسے ساری چیزیں تیاریاں شروع ہو گئیں. اس میں پھر میرے جیسے والد صاحب آئے نا، انہوں نے مجھے جنازے کی چارپائی سے اٹھایا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اور سب کا خیال تھا کیونکہ ابو پیار بھی بہت کرتے تھے، بہت اٹیچ تھے، کہ یہ بیٹی کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. وہ UCH ہاسپٹل ہے گلبرگ کا، جس میں ڈاکٹر بینجامن امریکن ڈاکٹر تھے. یہ میں ان کا اس لیے بتا رہی ہوں، یہ بچانے والوں میں سے ہیں. اللہ کی ذات بچانے والی ہے، مطلب وہ اس ٹائم ذریعہ تھے، تو ان کی نیک نامی ہے، اس لیے میں ان کا نام لے رہی ہوں. کہ اس ہاسپٹل ابو مجھے ان کے پاس لے کے گئے. انہوں نے مجھے 2 بار دیکھا اور نے کہا شی از نو مور. وہ میرے ابو کا بلیف تھا جس نے ان کو تیسری بار دیکھنے پہ مجبور کیا. کیونکہ ابو کہتے تھے وہ کیا ریزن ہے کہ آپ بلیو نہیں کر رہے ہو یہ شی از نو مور. ابو کہتے میری اولاد مرے گی نا تو مجھے یہاں پتہ چلے گا. میرے ابو میں بھی اسپریچول کوالٹیز میری دادی سے ٹرانسفر ہوئی تھیں اور بہت ہی، اور میرا اور ابو کا اسپریچول ریلیشن بہت ہی اسٹرانگ تھا، ہے، اور شاید انشاءاللہ اللہ کے آخری دن تک، قیامت تک رہے گا. تو میں نے وہ ڈاکٹر نے ابو نے کہا مجھے یہاں پتہ چلے گا، اور مجھے پتہ ہے یہ زندہ ہے، میری انٹیوشنز کہتی ہیں. اور جب اس نے تیسری بار دیکھا نا تو اس کو ایک دم میری پلس دوبارہ آتی محسوس ہوئی. اس نے کہا میں اب 1% بھی چانس ہے تو میں لوں گا. پھر وہ 9 گھنٹے کی سرجری ہوئی، میرا باؤل سسٹم ختم ہو چکا تھا، سارا زہر نکلا اور میں سروائیو کی. ایک واقعہ تو یہ تھا، اور اس کے بعد ایک واقعہ میں نے اپنی جان کو نکلتے خود دیکھا، اپنے باڈی سے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کیا. پھر میں اللہ سے لڑ کر واپس آئی. وہ سارا وہ میری یادداشت میں پورا ہے. تو وہ میری سیکنڈ پریگننسی تھی، پر مجھے تب کنفرم نہیں تھا کہ آئی ایم پریگننٹ. پھر میری حالت کافی خراب ہو گئی. میں اتفاق ہاسپٹل میں تھی، ہے تو میرے پولیٹیکل مخالف لوگوں کا، پر جہاں ایک جو کام ہوا ہے وہ وہاں پہ ڈاکٹر شیخ عبدالسمیع میرے سرجن تھے. انہوں نے میرا باؤل سسٹم بنایا تھا، تو انہیں میری کمپلیکیشن سے آگاہی تھی. تو وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. میں کافی کرٹیکل ہوئی تھی ان دنوں. میرے پیٹ پہ اڈین پھٹ گئی تھیں اور بہت کچھ کمپلیکیشنز تھیں. تو تب بھی میرے والد صاحب اور میری ساس بھی بہت نیک، عبادت گزار، اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ موجود تھے. تو ایک دم مجھے محسوس ہوا، ابو سے پہلے میں باتیں کر رہی تھی، ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ میرے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. اور وہ مجھے جیسے جیسے سرکتی جا رہی تھی، مجھے پچھلا حصہ ڈیڈ، مطلب موومنٹ نہیں ہو رہی تھی. اور مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میرے اندر سے کوئی چیز سرک کے نکل رہی ہے. اب وہ جب یہاں تک آیا نا تو مجھے ایسے لگا کہ بہت سارے جہاز کے انجن اکٹھے اسٹارٹ ہو جائے نا، آواز، شور اور شوں کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکلی. اب اس کے بعد میرے سامنے منظرنامہ بدل گیا. اب میں اپنے آپ کو خود دیکھ رہی تھی لیٹے ہوئے. میں کیونکہ ہاسپٹل کے روم میں تھی اور چھت پہ میں اس پوزیشن میں تھی، اور میری باڈی جو تھی، وہ باڈی تو نہیں تھی، جو روح تھی وہ فلوٹ کر رہی تھی ہوا میں. اب میں دیکھ رہی ہوں، اور میں نے دیکھا ابو بھاگے کے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، مجھے پمپ کر رہے. تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا اوہ، میں گئی. اچھا، میرا بیٹا اس ٹائم 2.25 سال کا تھا، 2.5 کا. اور میں بھی، میری جو پیدا کرنے والی ماں تھی، میں بھی 2.25 مہینے کی تھی جب علیحدہ ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ، پھر وہی، یہ میری تو بیٹا بہت چھوٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اللہ مجھے جانے دیں. اب مجھے پتہ چل رہا ہے میرا کوئی ساتھ ہے، پر میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کر رہی ہوں. میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے جانے دے، میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ نہیں میرے بغیر سروائیو کر سکتا. حالانکہ سبھی سروائیو کر جاتے ہیں، اللہ کا قانون ہے، لیکن ایک ماں تھی جو اس ٹائم اللہ سے بحث کر رہی تھی. اور میں کہہ رہی ہوں، اب ادھر معاملہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری ساس رو رہی ہیں، باپردہ ہوتی تھیں، تسبیح کر رہی ہیں. میرے والد صاحب، اچھا اس ٹائم میں میرے والد صاحب نا میرے ہاتھ کی لائنز ایسے دیکھی ہیں انہوں نے، وہ بہت زبردست پرومس تھے. تو اور جیسے ان کے چہرے پہ کچھ اطمینان سا آیا، اور ڈاکٹرز اپنی کر رہے ہیں، ECG کی ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے نا، اب میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ،
مجھے واپس جانا ہے, اللہ مجھے واپس بھیجے, پلیز میرے بچے کی خاطر مجھے بھیج دے, اللہ مجھے واپس بھیج دے, پھر بلا لیجیے گا جب بچہ بڑا ہو جائے گا, اب بھی مجھے جانے دیں. اب میں ایک جنگ ہے, اب مجھے مسلسل, اب جب نا مجھے ایسا لگا جیسے اوپر کی طرف میرا کھچاؤ شروع ہو گیا ہے کہ بس کافی ہو گیا بی بی نکلو. اب یقین مانیں کہ جو کہ شاید میں زور لگا سکتی تھی, اتنے میں نا یہ لوگوں نے مجھے الیکٹرک شاک کے ہارٹ پہ وہ جو ٹیکا لگاتے ہیں اس سے بھی میں نہیں واپس آئی, انہوں نے وہ الیکٹرک شاک جو ہے نا وہ لے کے آئے, اور ایک مجھے شاک لگایا, کوئی رسپانس نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا میکسیمم 3 لگائیں گے, اس کے بعد ہم, مطلب اسی چیز تو اسٹریٹ ہو چکی تھی. اور میں نے کہا, اور مجھے پریشر اوپر ڈل رہا ہے اوپر سے کھینچنے کے لیے. میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پلیز مجھے جانے دیں. اب میری نا وہ اگریسو نیس آ رہی تھی مجھے جانے دیں, مجھے جانا ہے اپنے بیٹے کے پاس. اب میں پورا زور لگا رہی ہوں اور مجھے کوئی روک رہا ہے, اوپر کھینچ رہا ہے, اور میں نیچے رکنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہوں. اتنے میں نا دوسرا جھٹکا, اس میں بھی مجھے کچھ نہیں ہوا. اور جیسے ہی تیسرا جھٹکا لگانے لگے, میں نے پوری طاقت اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے, اللہ مجھے جانے دیں, خدا کے لیے جانے دیں. ایک دم کسی نے نا میرا چھوڑ دیا مجھے, اور میں اس تیزی سے اپنی باڈی کے اندر گئی ہوں کہ تیسرا جھٹکا لگتے ہی میری ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو گئی. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ کہ یہ میڈیکلی ڈیتھ تھی. اور میں کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی, ڈاکٹر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اور کلمہ پڑھتے ہوئے مجھے ایک ایک سین یاد ہے, ایک ایک ڈاکٹر سے بھی تصدیق کی. میں نے کہا آپ لوگ یہاں کھڑے تھے, ابو آپ نے میرا ہاتھ دیکھا تھا, امی جی آپ یہ کر رہی تھیں. تو کہتے ہیں تمہیں, کیونکہ میں تو اس ٹائم تک میرا دل بند ہو چکا ہوا تھا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں سمجھتی ہوں اللہ نے مجھے پتہ نہیں دوبارہ کس مقصد کے لیے انسانوں کے لیے کیا. اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھ پہ رحم کھایا میرے اولاد کی خاطر. میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر اور مالک ہے, اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. میں نے وہ زندگی کا ایکسپیرینس حاصل کیا جو اور بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور میں آئی تھنک آئی ایم دا لکی ون جس کو اللہ نے یہ چانس دے دیا. بس میں تو اللہ کی شکر ادا کر سکتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. پر یہ ایسے سنگ میل تھے میری زندگی کے جنہوں نے شاید جو لوگ عام طور پہ کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتی, کیونکہ میں موت کی حقیقت کو سمجھ گئی ہوں. بالکل. اچھا میم یہ بتائیں کہ لاہور میں کون سی ایسی پلیسز ہیں جو ہانٹیڈ ہیں؟ جو پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں نا. اچھا لاہور کالج کا ایک ایریا بڑا مشہور ہے, جہانگیر کے مقبرے. میں نے دیکھا بھی ہوا ہے, اور میرے ساتھ بھانجے بھتیجے گئے تھے, انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا تھا. اور اس طرح مسجد وزیر خان, وہاں تو بزرگ ہیں. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے, اور داتا گنج بخش, ان کے تو مزاروں میں جنات آ کے نوافل ادا کرتے ہیں. اور وہاں تو عام بات ہے, وہاں پہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار مبارک ہے, وہاں پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے وہاں کی جو صفائی وغیرہ کرتا ہے. تو وہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک بزرگ ہوا میں اڑتے اس کو نظر آتے ہیں, جو قبرستان میں اس مزار مبارک پہ اکثر اس نے دیکھا ہے. اور اس طرح کے بزرگ, اس طرح کی ہستیاں ایسی جگہوں پہ بہت نظر آتی ہیں. اچھا اندرون شہر بھی میں نے 1-2 جگہیں ایسی دیکھی ہیں, 1-2 گھر جس میں بہت زیادہ ہمارا جو پرانا اب پیرنٹس کا ہمارے پرانا گھر تھا کینٹ والا, اس کی بیٹھک میں بزرگ تھے, جنات تھے. میں نے ان کو نماز پڑھنے کا بھی مجھے اتفاق ہوا ہے, ان کی کرت سننے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو ایسے بے شمار جگہیں ہیں. میم یہ جہانگیر کے مقبرے والا جو آپ نے ذکر کیا ہے, اس کا تو بتائیں. اس کا یہ تھا, میں تو خیر ایکسپیرینس کر چکی تھی, لیکن ایک دن نا میرے بچے آئے ہوئے تھے, بھانجے ناروے سے. وہ سب لوگ بڑے ینگ, مطلب 1-2 تو میرڈ ہیں میں, اور وہ سب لوگ گئے جہانگیر کے. اچھا یہ گئے مغرب کے بعد, جب وہ آخری ٹائم ہوتا ہے, لوگ اتنے نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جا غلط ٹائم پہ رہے ہو. میں نے بتایا کچھ نہیں, نہ بولا.
کہتے کوئی بات نہیں, ہم تھوڑا سا کر لیں گے, تھوڑی فوٹوگرافی کر لیں گے اور یہ وہ, چلے گئے. اچھا جب وہ وہاں سے فری ہو کے جب یہ لوگ آئے ہیں تو کوئی بھی اپنے گھر نہیں گیا, سیدھا سارے میرے پاس آئے رنگ اڑے ہوئے, اور مجھے کہتے ہیں ہمیں دم کر دیں, یہ ہوا وہ ہوا, بولے جا رہے پریشان, کبھی تاری. میں نے کہا ہوا کیا ہے بتاؤ تو مجھے, دم تو میں کر دیتی ہوں لیکن کیا ہوا ہے. اچھا اس میں ایک جو میری بھانجی کا بیٹا ہے ماشاء اللہ 19-20 سال کا, وہ اس نے تو دیکھی خاتون جس نے باقاعدہ مغلیائی ڈریس پہنا ہوا تھا اور پاؤں میں پائل جیسے چھن چھن کی آواز, اور وہ پیچھے اور وہ مسکرا کے اس کو نا آرچ میں کھڑی ہو کے بلا رہی تھی اپنے پاس. اس کو پہلے پتہ نہیں چلا, یہ سمجھا کہ یہ ایک انسان کی طرح ہی ہے. یہ اس کی طرف گیا اور اس نے ہنستے ہوئے اس کو دیکھا, اور بالکنی وہ جو آرچ بنی ہوئی نا وہاں سے اس کے قریب آنے پر نیچے کود پڑی اور وہ ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گئی. اور کچھ بچوں نے یہ ایک جو اس نے دیکھا کہ اس نے تو اس کو مخاطب کیا, ایک میری بھانجی ہے اس کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ تم لوگ اس ٹائم پہ پھر رہے ہو, اور یہ جو چیزیں پھر رہی ہیں یہ وہ کالے رنگ کا کوئی آدمی تھا, کافی ڈارک, اور جیسے پرانے زبانوں میں دربان نہیں ہوتے تھے اس ٹائپ کی حلیے کا. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا وقت ہے, تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو, بہتر ہے کہ یہاں سے نکل لو ورنہ یہ تمہارے بچے ہم قابو کر لیں گے. وہ اتنا گھبرائے, اتنا ان کو باقاعدہ سائے اور چیزیں اپنے پیچھے آتی محسوس ہوئی. وہاں سے کیسے کہتی ہے میں نے بچے اکٹھے کیے اور کیسے وہاں سے ہم نکل کے بھاگے ہیں, اور وہ جو لڑکی نظر آتی تھی وہ تو باقاعدہ اس کے پیچھے بھاگی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو, میں تو تمہیں یہیں رکھنا چاہتی ہوں. وہ بھاگے باقاعدہ اور پھر میرے پاس آئے, اور پھر میں نے بہرحال سب پہ دم کیا, ان کو کہا کہ ایسی جگہیں مقبرے ایسی چیزیں ان کا لیٹ نائٹ وہاں جانا, قدیم عمارات بند رہتی ہیں, تہہ خانے بند تھے جہاں پہ وہ غسل کے ساری جگہیں بنی ہوئی ہیں, وہ آگے جا کے بھی میں کہ ان جگہوں پہ مناسب نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کیونکہ ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں بڑے وافر وغیرہ, اور بڑی طاقتور ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ تر وہاں حکمرانی انہی کی ہوتی ہے. جہاں انسان زیادہ تعداد میں ہو وہاں یہ خود ڈر دبک کے رہتی ہیں. بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات لاہور کی مختلف جگہوں پہ ہیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی ایسی چیز نے آپ کو بھی ڈرانے کی کوشش کی ہے؟ زندگی میں بڑی چیزوں نے ڈرایا, بڑے جنات, بڑی چیزیں, بڑی افریت نظر آئیں, ملی, لیکن میں نے سب سے زیادہ خوفناک انسان کو پایا. اس سے زیادہ خوفناک مخلوق کوئی نہیں ہے. لیکن ایسی کہیں ایک افریت تھی جو میں نے دیکھی تھی, وہ بہت ہی خطرناک تھی, اور وہ مجھے اس کا مقصد بھی تھا کہ مجھے خوف زدہ کرنا اور میرے گھر میں داخل ہونا. وہ اللہ نے بڑا کرم کیا, کسی بزرگوں کی مدد سے میں نے اس کو نکالا. پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ میری پھپھو کا شیخو پورہ میں گھر تھا میرے پھپھا جی کا, اس کے ساتھ جنگلات تھے, باغات تھے, باغ کہتے ہیں اس کو, اور کیلوں کا جھنڈ تھا بہت بڑا, کئی میل لمبا, اور اتنا گھنا تھا کہ دھوپ کے ٹائم بھی وہ وہاں اندھیرا گپ ہوتا تھا. ہم ویکیشنز میں وہاں گئے ہوئے تھے سارے بچے, ہم ٹین ایجرز تھے, تو ہم نے کہا, وہ جھنڈ میں نا ہمیں سب جانے سے منع کرتے تھے. ایک داستان وہاں کے حوالے سے مشہور تھی کہ وہاں بہت بڑا اژدہا ہے, اور وہ اژدہا نہیں ہے, اصل میں جن ہے جو اژدہا کی شکل میں نظر آتا ہے, اور وہاں وہ رہتا ہے تو اس کو کوئی ڈسٹرب کرے تو وہ پسند نہیں کرتا. اور کسی ہماری آنٹی نے اور انکل وغیرہ نے جو دیکھا تھا, اس کا باڈی اژدہا جیسی تھی, منہ اس کا گھوڑے کی ٹائپ کا تھا, اور وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی. اچھا یہ لوگ ہمیں منع کرتے تھے کہ وہاں نہیں جانا. ہم دوپہر میں نا سب کے سونے کا انتظار کرتے تھے, یہ سو جائیں تو ہم لوگ, پورا باغات تھے انکل اس ایریے کے نواب میں سے تھے. تو اب تو خیر وہ باغات ہی ختم ہو گئے, گھر بن گئے, سوسائٹیز بن گئیں, لیکن اب ہمیں ایڈونچر سوچا کہ آج سب کے سونے کے بعد نا امیاں سو جائیں گی
تو ہم لوگ کیونکہ گھر کے ہی اس سے راستہ جاتا تھا اس کے اندر جھنڈ کے اندر، تو ہم وہاں چلتے ہیں. اچھا کچھ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں کزنس وغیرہ. ہم نے کہا کچھ نہیں، ہمیں تو بہادری کا ایسا جنون چڑھا ہوا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے. لیکن دیکھے تو صحیح کہ یہاں جانے سے روکتے کیوں ہیں، اور کیا آپ کو جہاں جانے سے بچپن میں روکا جائے آپ سب سے زیادہ وہیں بھاگتے ہیں. وہ یہی معاملہ تھا ہمارے میں، کریوسٹی، اور یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی. تو ہم نے پلان کر کے دوپہر میں جیسے ہی کھانا کھا کے سب لیٹے ہیں. آپ کو تو خیر وہی بات ہے، پھر نہیں پتا ہوگا، آپ لوگ تو اس جنریشن کے نہیں ہو. ہمارے میں ہوتا تھا کہ اسکول ٹائمنگ میں دوپہر کھانے کے بعد ایک کیلولا جسے کہتے ہیں ہم، آرام ضرور سوتے تھے سب گھر والے، تو بچے بھی سوتے تھے. میں نے تو خیر زندگی میں ہمیشہ اس ٹائم پہ بکس ریڈنگ کی ہیں، عمران سیریز پڑھی ہے، جاسوسی ڈائجسٹ پڑھا ہے. لیکن ہمارا پروگرام بن گیا، ہم سب بڑے پہلے اچھے سے پریٹینڈ کر لیا کہ ہم تو سو رہے ہیں. پھر ہم نے کہا ہم یہی باغ میں بیٹھ کے نا امرود جامن اس طرح کی چیزیں توڑنی کھانی، اور کہا چلو پیچھے کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اب ہم جیسے ہی اکٹھے ہوئے ٹائم پہ، اب ہم نے بنا لیا، ساتھ کسی نے ڈنڈا پکڑ لیا، ساتھ کسی نے ٹارچ پکڑ لی، اور بڑا ہم ایڈونچر کرنے نکلے. اچھا ہم جا رہے تھے، اندھیرا تھا کہ اس کی دراڑ میں سے کہیں نہ کہیں ہلکی سی کوئی سورج کی ایک لائٹ آتی تھی، لیکن اتنا، اور وہ ٹھنڈا بھی اتنا تھا کہ جیسے نا اس ٹھنڈک سے ہمیں اپنی باڈی میں باقاعدہ سرسراہٹ فیل ہو رہی تھی، ایک عجیب کپ کپی سی. اور بہرحال ہم پھر بھی بڑا ایڈونچر کرنے نکلے تھے. اب ہم جا رہے ہیں، تھوڑا سا آدھا مڈ میں ہوں گے ہم، اس کے کہیں 2-3 میل تھا وہ جھنڈ، اور ہم کہیں مڈ میں ہوں گے، اور ہم بڑے آرام سے کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو آدھا طے کر لیا. اس کے بعد ہمیں باقاعدہ جیسے کوئی بڑی چیز آپ پتوں پہ اور اس پہ سے ہو رہی ہو نا موو، پتوں کی سرسراہٹ شروع ہو گئی. اب ہم تھوڑا سا کرنا ہوئے، اب ہم سمجھ رہے ہیں جو ہمارے بوائز کزن ہیں یہ کچھ شرارت تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. تھوڑے دیر کے بعد آگے گئے تو پھر جیسے اس جھنڈ میں کوئی ہمارے ساتھ ساتھ باقاعدہ آواز چلنا شروع ہو گئی. اچھا اتنے میں میرے کزن نے کہا مجھے لگتا ہے دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اس کو کچھ فیل ہوا کہ گڑبڑ ہے، کچھ چیز ہے جو ہمیں فالو کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. اور جو 1-2 ڈرتے تھے انہوں نے بھی کہا واپس چلتے، واپس بھاگو. تو 1-2 جو زیادہ بہادر بنتے تھے ان میں سے ایک میں تھی، فیمیلز میں تو میں ہی تھی، اور میرے 2 میل کزنس بھی تھے، اور کچھ نہیں ہوتا آ جاؤ یہ وہ. اچھا لیکن اب مسئلے کی بات یہ کہ جو بھاگنا بھی چاہتا تھا نا وہ اکیلا نہیں بھاگنا چاہتا تھا، سب کے ساتھ ہی واپس کا راستہ اکیلا کوئی نہیں کاٹنا چاہتا تھا. وہ مجبوراً اب ہمارے ساتھ مجبور ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد نا آگے نا جھنڈ میں ایک دم سے جیسے جھنڈ کو کسی نے درختوں کو ہلایا ہو، ایک دم وہاں ہم ٹھٹک گئے، اور درختوں میں سے باقاعدہ کوئی بلا مبالغہ اتنا بڑا آس تھا. ایسے اس نے سر نکالا، اور سر منہ بالکل گھوڑے والا. اس نے دیکھا باقاعدہ اس کے آنکھ سے جیسے انگارے نہیں نکلتے، بس وہ تو پیچھے والوں نے تو شاید دیکھا بھی نہیں، ہم آگے کے 4 لوگوں نے دیکھا. پھر ہم نے جو آیت یاد تھی، جو الٹی دوڑ لگائی ہے بس وہ مجھے لگتا ہے اس کی بھی حدود مقرر تھی کہ وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا تھا. لیکن جھنڈ میں ایسا ہو گیا جیسے جھنڈوں کو کوئی ایسے پکڑ کے ہلا رہا ہے، وہ ساتھ پیچھے بھاگ رہا تھا. اوئے ہوئے ہوئے اس ٹائم ہمیں صرف سوائے اللہ کے نام کے کچھ یاد نہیں تھا. اور لٹرلی ہم اس جھنڈ سے کیسے نکلے ہیں، بس ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی تیز ہوا نے ہمیں دھکا دے کے باہر نکالا ہے. کیونکہ اس باغ میں مجھے یاد ہے کہ جامن کے پیڑ کے نیچے ایک بزرگ تھے، بزرگ جن جو حفاظت کرتے تھے. اس سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جن بڑے اچھے والے جن ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، اس کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا کہ اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، اور انسانوں کو تنگ نہیں کرنا. ہاں جھنڈ میں کوئی نہ آئے، یہ بات جو تھی. لیکن ہمیں ایسے ہی لگا کہ جیسے پیچھے سے کوئی تیز ہوا آئی ہے، اس نے ہمیں نا، کیونکہ جتنا راستہ تھا نا وہ ہم اتنی جلدی طے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے تیز ہوا نے ہمیں دھکیل کے جھنڈ کے باہر پھینک دیا، اور ہم لٹرلی پارک میں کوئی سیدھا گرا کوئی الٹا گرا. اب ہمارا حشر، ہم دعائیں کریں، کانپ رہے ہیں.
اب چھوٹے انہوں نے زیادہ دیکھا, جو پیچھے تھے انہوں نے کوئی اتنا واضح نہیں دیکھا. تو ہم نے کہا ہاں, پھر بچوں کو ہم نے کہا ان کو بتا دیا, انہوں نے گھر جا کے سب بتا دیا. ہم نے کہا نہیں وہاں پہ نا وہ دوسرا نارمل اسنیک تھا, اس لیے ہم ڈر کے آگے یہ وہ کر کے ان بچوں کو ہم نے بڑی رشوتیں دیں, کھانے پینے کی چیزیں دیں, تب وہ جا کے انہوں نے منہ بند رکھا. لیکن کیا ہوا, ہمارے 2 کزنس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جو بالکل فرنٹ پہ تھے, بخار چڑھ گیا. اور آنٹی نے جب دیکھا نا, آنٹی ہمیں دونوں آنٹیاں ہمیں لے گئیں کمرے میں. انہوں نے کہا ہمیں صحیح سے بتاؤ تم لوگ گئے تھے جن میں؟ اب ہماری شکلوں سے پتہ چل رہا تھا. اب میں نے تو جھوٹ نہیں بولا, میں کہہ نہیں ہم گئے تھے اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے. تو کیونکہ ڈانٹ تو ہم تو مہمان تھے, ڈانٹ تو گھر والوں کو پڑتی تھی. انہوں نے کہا تم لوگوں کو پتا, اگر ان کو آج کوئی حادثہ ہو جاتا, ان بچوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ, خوف سے کسی کو ہارٹ کا ہو سکتا ہے, کہ گر کے چوٹ یہ وہ ہو سکتی ہے, تو کیا ہوتا. پھر انہوں نے ہم سے ڈیٹیل پوچھی, جب ہم نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا تمہیں, کہ بڑوں کو تو بتایا ہوا ہے نا کہ یہاں پہ نہیں جانا. کہتے ہیں وہ جو ہوا نے تمہیں باہر پھینکا ہے نا وہ بزرگ ہیں. پھر انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ بزرگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کو انہوں نے اندر محدود کیا ہوا ہے, ورنہ تو یہ اندر گھس کے جس کو چائے کھا پی لے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے اس جگہ پہ قید کیا ہوا ہے اور وہ حفاظت کرتے. تم لوگوں کو انہوں نے شکر کرو کہ اللہ اوپر ہے, نیچے انہوں نے تمہیں محفوظ کیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھولا نہیں. اچھا میم, ہم نے ایک چیز سنی ہے کہ جن اگر کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا, تو اس چیز میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, موسٹلی کیسز جو میں نے دیکھے ہیں زیادہ تر مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں. کسی لڑکی اگر کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی, وہ اس کی شادی کی کوشش کرتے ہیں, تو اس پہ ہسٹیریکل اٹیکس ہوتے ہیں, جو میں اس کی آوازیں کی اس پہ طاقت بھی ایکسٹرا آرڈنری آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے جو ایک برین نام کی چیز دی ہے نا, یہ بہت طاقتور ہے, اس میں بہت ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی صلاحیت ہے, بس ہم اس کی یوٹیلائز کرنے کا ہے. اچھا, یہ ڈیزیز ہے, مینٹل ہیلتھ کے ایشو بھی ہوتے ہیں, جس کو جنات پہ, جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس کو جنات کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جنات اگر عاشق ہو جائیں پھر وہ ان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں. اور میں نے ایک کیس تھا میرے پاس بلوچستان سے, جس خاتون کو جن سے محبت تھی اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا, مطلب جن سے اس نے نکاح کیا تھا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسی دنیا میں, لیکن یہ بہت ریئر نہیں ہوتی جتنے کیسز سامنے آتے ہیں. یہ تو ریئرلی ہوتی ہے, مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتی جتنے کیسز سامنے آتے ہیں. اکثر جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ سے بھی لنکڈ ہوتے ہیں. ڈبل پرسنالٹیز کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, ڈوئل پرسنالٹیز, اور بہت ساری چیزیں. ابھی پچھلے دنوں ایک کیس تھا میرے پاس, وہ خاتون پہ ایک دم حاضری ہوتی تھی اور وہ اپنے میاں کی جان کی دشمن بن جاتی تھی. نارمل لائف میں اس کا ہسبینڈ ایک اچھا آدمی تھا, لیکن ایج گیپ کافی تھا. اور تو وہ لڑکی کی جب شادی ہوئی تھی, وہ بڑی گڈ لکنگ تھی اور کم عمر تھی, شادی ہو گئی, ان کے بچے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. لیکن جب اس پہ اٹیک آتا تھا نا, وہ اپنے ہسبینڈ کو مارنے کی یا خود کو مارنے کی کوشش کرتی تھی. عجیب عجیب آوازیں نکلتی تھی, نفرت کا اظہار کرتی تھی. جب میں نے اس کا کیس اسٹڈی کیا تو مجھے اس کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہیومن نہیں تھی. تو مجھے ڈائگنوزس جب میں نے دیکھا اس کو, تو اس کا ایک اندر جو غصہ تھا نا, کہ وہ اپنی سے بڑی عمر کے بندے سے, اور وہ خود شکل نہیں تھا, اس طرح شادی کے خلاف اس نفرت, اور وہ اس پہ جب وہ پرسنالٹی حاوی ہوتی تھی تو بالکل ایسے لگتا تھا حاضری ہو گئی, اور وہ میں مارتی تھی, ساری وہ بڑھاس نکالتی تھی. جیسے وہ واپس جو کمپرومائز پرسنالٹی تھی واپس آتی تھی, وہ نارمل ہو جاتی تھی. تو پھر میں نے کہا یہ کوئی جنات نہیں ہے, یہ اس کا اندر کا وہ غصہ, وہ بار ہے جو اس کی ایک انٹرنل پرسنالٹی جو دبانے سے دب گئی, لیکن جب وہ نکلتی ہے تو وہ اپنا اظہار کرتی ہے. میم, یہ جو آپ نے بلوچستان والا واقعہ بتایا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے جن سے نکاح کر لیا؟ جن اس سے ملاقات کرتا تھا, اس سے بہت محبت تھی, لڑکی کو بھی اس سے بہت محبت تھی, اور
پھر جن نے باقاعدہ ڈفرینٹ جنات کے ساتھ اس کو نظر آتا تھا، اس پہ ظاہر ہوتا تھا، پھر اس نے ظاہری کر کے نکاح کیا تھا اس سے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں بتا سکتی تھی، شادی نہیں کرتی تھی، اور پھر اس کی اسے اپنی والدہ اور گھر والوں کو بتانا پڑا جب وہ پریگننٹ ہو گئی. پھر انہوں نے بھی تحقیق کی، کوئی وہاں بزرگ تھے وہاں بھی لے کے گئے تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی. مطلب میں نے نہیں خالی تصدیق کی، انہوں نے پہلے تصدیق کی، اس کے بعد پھر اس طرح کا معاملہ ہوا. اچھا میم، آپ کیونکہ سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اکثر الزام لگتا ہے بشریٰ بی بی پہ کہ ان کے پاس کوئی موکل ہیں یا یہ جادو کرتی ہیں، تو بتائیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جادو والی بات، یہ موکلین سب فضول ہے. میں نے انہیں دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے، اور میں نے جو دیکھا کہ وہ عبادات، وظائف اور چلے کرتی ہیں، لیکن ایک روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت، درود پاک کا ورد وہ سب سے زیادہ کرتی ہیں. یہ ایک روحانی کی بلندی پہ جانے کے لیے آپ جو ایفرٹ کرتے ہیں وہ جادو بالکل نہیں ہے، نہ ہی وہ موکلین کا کوئی معاملہ ہے. تو وہ میں نے تو انہیں پرسنلی نہ ان میں وہ چیز دیکھی، نہ کبھی کوئی یہ کہانیاں ہیں. دیکھیں، سیاست میں آپ کو اسی حد تک جانا چاہیے کہ کسی کی پرسنل ذات کی، کسی کی عبادت، دیکھیں اگر وہ اللہ کے حضور عبادت کرتی ہیں یا درود پاک کا ورد وہ بہت کرتی ہیں، یا اس طرح کی، اس چیز کو جادو کا نام دینا، اس چیز کو ان کے خلاف استعمال کرنا، میرے خیال میں یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے. ہم لوگوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. وہ عبادت کرتی ہیں، وہ بند کمرے میں چلا کاٹ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں، وہ اللہ اور وہ جانتا ہے، وہ اللہ اور ان کے معاملات ہیں. اور میں نے پریکٹیکلی نہ ہی ان کو کبھی جادو کرتے دیکھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی موکلین دیکھیں. درود پاک پڑھنا وہ ہم سب کو بھی کہتی تھیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، نفلی عبادت بہت کرتی ہیں، یہ میں نے دیکھا. اور اس لیے اس سے زیادہ میں کمنٹ مطلب کر ہی نہیں سکتی. جو میں نے دیکھا میں نے آپ کو بتا دیا. صوفیزم پہ بہت بلیو ہے، روحانیت پہ بہت بلیو ہے، اس پہ وہ کرتی ہیں. اوکے، تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ بلانے کا پروگرام کے لیے. تھینک یو، ویلکم، آلویز ویلکم. اللہ حافظ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.